فی البئر فارة، لوگوں نے کنویں کے اندر چوہے کو پایا، لوگوں نے کنویں میں چوہے کو پایا۔ کنویں سے مراد آپ ٹینکی بھی لے سکتے ہیں، آپ چھت پہ گئے، آپ نے ٹینکی کھولی، اندر چھپکلی چوہا وغیرہ کبوتر چڑیا کوئی چیز مری پڑی تھی، کنویں میں پایا چوہے کو مرا ہوا یا کسی اور چیز کو، ولا یدری متی وقعت، اور وہ نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گرا ہے، لیکن وہ چوہا مرا تو ہے لیکن پھوٹا نہیں ہے، پھٹا نہیں ہے۔ اعادوا صلاۃ یوم ولیلۃ اذا كانوا تودؤوا منها، اور وہ لوگ اس کنویں سے یا ٹینکی سے وضو کر چکے ہیں یا وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، تو اب وہ ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لوٹائیں گے، ایک دن اور ایک رات کی نمازیں۔ مسئلہ یہی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ اگر کنویں میں کوئی ایسی چیز مری پائی، مرنے کا اگر تو پتہ ہے کہ مرنے کا وقت، مثلا ایک آدمی آیا ہو کہ جب 1 گھنٹہ پہلے میں دیکھ کے گیا ہوں کچھ نہیں تھا، اب آیا ہوں تو ہے، تو اب دیکھیں گے اس 1 گھنٹے میں جس نے وضو کر کے جو کیا ہے نا، یا اس 1 گھنٹے میں جو برتن دھوئے گئے ہیں وہ سب دوبارہ دھو لیے جائیں، وہ کپڑے سب دھو لیے جائیں، اور اس 1 گھنٹے میں اگر کسی نے وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز لوٹائے۔ لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کب سے ہے تو پھر 1 دن اور ایک، کیوں؟ کیونکہ اس کا پھٹنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو گرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اور اگر وہ پھٹ گیا ہے تو اس بات کی علامت ہے اسے گرے ہوئے زیادہ دیر ہو چکی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اب 3 دن اور 3 راتوں کی نماز۔ اگر جانور مرنے کے ساتھ پھٹ گیا ہو، اس کے پرزے بکھر گئے ہوں، تو اب اگر اس حالت میں جانور کو پایا تو بات وہی ہے، پتہ ہی نہیں کب سے۔ اگر تو ایک آدمی کہے جی میں پرسوں آیا تھا، پرسوں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں صفائی کرنے آیا تھا، آج ہے، تو پھر صرف 2 دن ہوگی، پرسوں اور آج تک جتنی نمازیں۔ اگر پتہ ہی نہیں جانور پھٹ گیا ہے تو اب 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹانا پڑیں گی، اور 3 دن اور 3 راتوں میں اس پانی سے جس چیز کو دھویا گیا ہے ان سب کو دوبارہ۔ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، ایک گمان ہے ایک یقین ہے۔ یقین کیا ہے کہ نماز، یقین تھا نا پانی پاک ہے، اب گمان آ گیا کہ شاید جس پانی سے میں نے وضو کیا ہے وہ یقین پاک ہو، تو گمان سے یقین ختم نہیں ہوتا۔ صاحبین یہ کہتے ہیں، یعنی کہ صاحبین کے ہاں جب تک پتہ نہیں لگ جاتا نا کب سے گرا ہوا ہے تب تک کچھ بھی لٹانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں نہیں پتہ لگتا تو نہ سے، وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس نے بعد میں دیکھا اس کے کپڑے پہ نجاست لگی ہے، اب گمان آیا نا کہ شاید جب میں نے نماز پڑھی ہوئی نجاست اس ٹائم بھی لگی ہوں، تو اب اس گمان سے اس کا وہ یقین کہ میری نماز ٹھیک ہے وہ زائل جس طرح وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نماز لوٹانا ضروری نہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ مسئلہ کہا جائے گا کہ شک سے زن سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ لیں جناب ساری بات یہ ہے، ترجمہ دیکھیں، اذا كانوا تودؤوا منها، جب انہوں نے وضو کیا اس سے، اور دھوئیں گے ہر اس چیز کو جس پر اس کا پانی ڈالا، وَإِن كَانَتْ قَدْ انْتَفَخَتْ اور تفسخت، اگر وہ پھٹ گیا، اعادوا صلاۃ ثلاثۃ ایام ولیالیھا، تو 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کو لوٹائیں گے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں کہ ان پر کسی چیز کا لوٹانا ضروری نہیں، حتی یتحققوا متی وقعت، حتیٰ کہ وہ تحقیق کریں کہ یہ کب گرے ہیں۔ صاحبین میں سے امام محمد یا امام، یعنی کہ صاحبین میں سے کوئی تھا جن میں سے ایک کا نظریہ نا، صاحبین میں سے امام صاحب والا تھا، امام صاحب والا نظریہ تھا وہ، اب غالباً امام یوسف تھے یا امام محمد تھے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، وہ جا رہے تھے اپنے قوم کے کنویں سے، اچھا انہوں نے دیکھا کوئی پرندہ مارا کنویں میں آگے گر گیا، انہوں نے کہا جی اب لوگ آئیں گے ان کو تو پتہ نہیں کب سے گرے، کس طرح ہم فتویٰ دے دیں کہ جناب 1 دن اور 1 رات کی نمازیں لٹاؤ، حالانکہ گر یہ میری آنکھوں کے سامنے رہا۔ تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور دوسرے صاحب کے ساتھ اپنا موقف بنا لیا کہ جب تک تحقیق نہیں کر لی جائے گی نا تب تک کچھ لٹانا واجب ہو سکتا ہے نا کہ ایسی وہ پرندہ۔ امام صاحب تو کہتے ہیں کہ پانی میں اس کے ملنے کا سبب یہ ہے کہ وہ پانی کی وجہ سے ڈوب کے مارا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے اوپر سے مر کر نیچے گرے۔ مثلاً دیکھو نا، ایک جانور وہ بھی ہو سکتا ہے جو پانی میں نہ پھٹا ہو، اوپر ایک چیل نے اٹھا لیا، کسی چوزے کو اٹھا لیا، مرغے کے بچے کو اٹھا لیا، اب اس نے چیٹ پھاڑ کیا، اوپر کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے اس کے پنجوں سے سلپ ہو گر گیا،
اب دیکھنے والے تو یہ سمجھے گا نا پانی میں گر کر مرا ہے، پھلا ہے، پھوٹ گیا ہے. تو وہ صاحبین اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک تحقیق نہیں کر لی جائے گی نا اس وقت تک کچھ بھی. اب تو تحقیق کرنا بہت آسان ہے، لیبارٹری میں دے دو وہ بتا دیں گے کب سے مرا ہوا ہے. ہاں لیبارٹری میں دے دو وہ بتائیں گے کب سے مرا ہوا ہے. اور لیبارٹری میں دو، ٹینکی صاف کر کے ٹینکی کو دھو، ٹینکی ہے نا آج کل، یا کنواں صاف کر لو، پھر ابھی مسئلہ خاموش رہو. ہاں جب لیبارٹری کی رپورٹ آ جائے 1-2 دنوں میں پھر اعلان کرو کہ ہاں بھی فلانی تاریخ کو جس نے اس ٹینکی سے وضو یا برتن دھوئے تھے، اس کنویں سے پانی لیا تھا، وہ اپنے عمل دوبارہ لگا. آج کل تو تحقیق بہت آسان ہے نا، وہ ٹینکی بتا دے کہ ہاں بھی کتنے گھنٹوں سے مرا ہو. لأن الیقین لا یزول بالشک، کی کوئی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. وسارا یہ ایسے ہی ہو گیا جس طرح کسی نے اپنے کپڑے میں نجاست کو دیکھی لیکن وہ نہیں جانتا متى اصابت ہو کہ وہ نجاست کب لگی ہے. والی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ موت کا ظاہری سبب پایا جا رہا ہے. موت کا ظاہری سبب کیا ہے؟ وهو الوقوع فی الماء، وہ پانی میں مر فیحال به علیہ الا، تو پس اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا، اسی پر اس کو یعنی کہ اسی پر محمول کر کے یہی کہا جائے گا کہ ظاہری سبب کیا پایا جا رہا ہے پانی میں گرنا، کہ یہ پانی ہی کی وجہ سے مرا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ان الانتفاخ والتفسخ، پھٹ جانا یہ دلیل ہے، دلیل التقادم، اس کے پرانے ہونے کی دلیل ہے. تقادم پرانا، یہ پرانے ہونے کی دلیل ہے. فیقدر بالثلاث، تو پس 3 دن کا اندازہ لگایا جائے گا. اور وعدم الانتفاخ والتفسخ، وعدم الانتفاخ، وہ ان الانتفاخ پہ عطف ہے، وعدم الانتفاخ والتفسخ، اور پھٹنا نہ یہ دلیل ہے قریب والے زمانے کی. تو فقدرناہ بیوم ولیلۃ، تو ہم نے 1 دن اور 1 رات کا اندازہ لگا لیا، کیونکہ 1 دن اور 1 رات سے کم گھڑیوں میں لا یمکن ضبطها، اس کا ضبط ممکن، اس کا ضبط ممکن، یعنی کہ 1 دن اور 1 رات سے جلدی وہ پھٹتا، یعنی کہ پھٹنے کے لیے کم از کم 1 دن اور 1 رات پانی میں رہے گا، یعنی کہ 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹوں سے جلدی پھٹتا. اگر تو پھٹا نہیں تو بس ہم یہی تصور کریں گے کہ اسے ابھی 24 گھنٹے ہی ہوئے ہیں. اگر پھٹ گیا بے شک پھٹے ہوئے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، لیکن چونکہ زمانہ دور کا ہو گیا تو احتیاطاً امام صاحب کیا کہتے ہیں ہم نے کتنے دن مقدر کیے. واما مسئلۃ النجاسہ، اور رہ گیا جو مسئلہ نجاست والا ہے. فقط قال المعلیٰ، تو مولا نے کہا یا علی الخلافی فیقدر بالثلاث فی البالی فبیوم ولیلۃ فی الطریج. امام صاحب کہتے ہیں مسئلہ جو تم نے کہا کہ کپڑے پر نجاست لگی ہو تو اس سے یقین زائل نہیں ہوتا، امام صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے، معلیٰ نے ہی علی الخلافی، صاحب ہدایہ کہتے ہیں جو معلیٰ امام ہیں انہوں نے اس کے برخلاف کہا ہے. وہ کہتے ہیں فیقدر بالثلاث فی البالی، اگر تو نجاست خشک ہے، اگر تو نجاست خشک ہے، نجاست تو 3 دنوں کا اندازہ وہاں پہ بھی. نجاست خشک ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ کپڑے پھیل لیتے تھے تو 15 20 دن بدلتے نہیں تھے. آپ ظاہر سی بات ہے اگر میں نے آج سوٹ پہنا ہے، میرے کپڑوں میں نجاست ہے، مجھے بزل فجر پڑی، زور اثر کے بعد میں نے دیکھا یار نجاست لگی ہے، خشک ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ اسی دن کی نمازیں لٹاؤں گا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو جی مولا نے لکھ دیا، مولا نے کہہ دیا کہ 3 دن کی لٹانی ہے نجاست اگر خشک ہے. یہ کب کی بات ہے جب لوگ کپڑے کئی دن پہنے رکھتے تھے. فقہ پڑھتے ہوئے اپنے ذہن کو وسیع رکھنا ہے، فقہ پڑھتے ہوئے ذہن کو وسیع رکھنا ہے، اس میں سے گنجائش نکالنی ہے، تنگی پیدا نہیں کرنی. یہ دیکھو یہ جب جس وقت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس وقت صورتحال کیا تھی. مفتی وہی ہے جو زمانے کی صورتحال کو سمجھے، جو صرف کہتے نہیں جی نہیں مولا نے لکھ دیا بس 3 دن تو 3 دن کپڑے پرانے ہو یا نہیں. یہ تو بے وقوفانہ بات ہے نا، جاہلانہ بات ہے. جب ایک بندے نے کپڑا پہنا ہی آج کل تو آدمی مثلا جو زیادہ تر روٹین ہے، پیر کو کپڑے بدلتے ہیں، بدھ کو بدلتے ہیں، جمعے کو بدلتے ہیں، ایسے ہی روٹین ہے نا. کئی حضرات ہوتے ہیں ایسے لوگوں نے رات کو پہننے کے لیے سوٹا لگ رکھے ہوتے ہیں. مثلا اگر کئی ایسے ہیں جو 2-3 جگہوں پہ جاتے ہیں، مثلا ایک جامعہ آتا ہے، کالج جاتا ہے، جامعہ آنے کے لیے ہو رہا ہے، کالج جانے کے لیے یونیفارم ہو رہا ہے، یونیفارم سے آ گیا نا. مثلا ایک بچہ اسکول جاتا ہے یونیفارم پہن کے، اسکول سے آ کے کپڑے بدل دیتا ہے، رات سونے لگے، سوتے ہوئے نائٹ ڈریس پہن لیتے.
اب جس کپڑے پہ نجاست ہے تو دیکھا جائے گا نا یہ کپڑا کب سے پہنا ہوا ہے اس نے. اگر تو 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں پھر 3 دن کی نمازیں لوٹائے گا, اور اگر 3 دن سے کم ہیں اور نجاست خشک ہے, اور اس کے اندر بھی اگر اس مثلا اس کو پتا, اس کو یقین ہے, وہ کہتا ہے یار صبح فجر کے ٹائم تو دیکھا تھا یہاں پہ کچھ نہیں تھا, ظہر ٹائم میں نے نہیں دیکھا, عصر ٹائم میں نے نہیں دیکھا, مغرب پڑھ کے دیکھا ہے تو نجاست ہے, تو نجاست خشک ہے. تو اب فجر جہاں تک اسے یقین ہے نا کہ نہیں تھی, فجر تک تو یقین ہے نا کہ فجر تک نجاست ہے, اس کے بعد شک پیدا ہوا تو اس کے بعد والی وہ نمازیں لوٹا لے. اور یہ بھی تب کہ جب نجاست اتنی مقدار ہو جتنی شریعت کے اندر معاف نہیں ہے. نجاست غلیظہ ہو, ربع دن 1 دن آ رہا ہے 1 درہم. نجاست غلیظہ سے مراد سخت نجاست, پخانہ وغیرہ ٹائپ کی چیز لگی ہوئی ہے, اور نجاست خفیفہ جو مائع نجاست ہوتی ہے تو وہ کپڑے کا چوتھائی حصہ. اگر کسی کے چند قطرے لگے ہوئے ہیں وہ تو پھر معاف ہے نا, اس قدر تو معاف ہے. اب قطرے لگے ہوئے ہیں, مثلا گٹر کا پانی لگ گیا ہے تو وہ تو چوتھائی کپڑے تک معاف ہے. اب چند قطروں سے کپڑے تو ناپاک نہیں ہوتے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ اکبر. مولا نے کہا ہی علی الخلافی, 3 دنوں کو مقدر, یعنی کہ 3 دنوں کا اندازہ لگایا جائے گا فی البالی, جب نجاست خشک ہے. اب یومن ولیلۃ, اور اگر نجاست تازہ ہے تو 1 دن اور 1 رات کا, اور 1 دن. ولو سلم, اب یہاں سے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کپڑے والے مسئلے پر کنویں کو مسئلے کو قیاس کرنا درست ہی نہیں ہے. کیا کپڑا جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یا آنکھوں سے دور ہوتا ہے؟ کنویں کا اندر جو ہے, ٹینکی کا جو اندر ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے یا آنکھوں سے دور ہے؟ ایک آنکھوں سے دور ہے, ایک آنکھوں کے سامنے ہے. تو کس طرح آپ مرئی چیز کو غیر مرئی چیز کو مرئی چیز پر قیاس کر سکتے؟ کپڑا جو ہے وہ تو دیکھا جا رہا ہے نا. ولو سلم, اس نے سلام پھیرا, فالثوب, پس کپڑا جو ہے اس کی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے. جب آدمی نے سلام پھیرا تو کپڑا اس کی آنکھوں میں دیکھا جا رہا ہے, اور کنواں جو ہے وہ تو اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے. فیفترقانی, بس یہ دونوں مسئلے جدا ہو گئے, الگ الگ ہو گئے. آگے سے جھوٹے پانی کا بیان ہے انشاءاللہ, یہاں سے کل پڑھیں گے.